نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دیکھیے دنیا میں اگر معمولی سا سفر بھی ہو، مثلاً میں اپنے گھر سے چل کے یہاں آئی ہوں تو کچھ تو تیاری کرنی پڑی نا، بیگ اٹھایا، کتاب رکھی اور صبح سے سوچ رہی تھی آج جانا ہے۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو تیاری رکھتے ہیں نا۔ دنوں پہلے بیٹی کو رخصت کرنا ہو، دنوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی کہ رخصتی ہے، لیکن ایک بڑی رخصتی بھی ہے اور وہ ہر ایک کی رخصتی ہے، اس کی بھی لازماً تیاری ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں شادیوں کی تیاری مہینوں پہلے شروع ہو جاتی، سارا دن تیاری ہوتی رہتی، مہمانوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، ہال بک ہو رہے ہیں، مہمانوں کے آنے رہنے کا انتظام ہو رہا ہے، کپڑے بن رہے ہیں، جہیز بن رہا ہے، گھر آگے تیار ہو رہا ہے، دونوں خاندان کتنی لمبی لمبی تیاریاں کرتے ہیں اور سب لوگ مدد کو بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سوچئے آخرت کی رخصتی میں ہم سب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور اسی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ میری رخصتی ہونے والی، اس رخصتی کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ کیونکہ انسان موت کے وقت کہے گا، جیسے اس آیت میں جو آپ نے تلاوت سنی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو کہے گا رب مجھے واپس جانا ہے، ابھی میرے بہت کام ہے، مجھے واپس بھیج۔ کیوں؟ کہاں بھیج؟ اس دنیا میں بھیج جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، تاکہ میں اب نیک عمل کروں، اچھے کام کرنے کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو وائی ناٹ، آج اگر ہمارے پاس وقت ہے تو آج سے کیوں نہ اچھے کام شروع کر دیں؟ ان میں کیوں سستی کر رہے ہیں؟ نیکی کے جو بھی مواقع ملے خیر اور بھلائی کے، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں وہ ایک وقت میں بھی اچھا کام کرتی تھی، اب مجھے فرصت نہیں۔ کیوں بھی فرصت کیوں نہیں؟ وہ بہت سے کام، مصروفیت کس چیز میں؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں۔ شیطان ہمارا دشمن ہر وقت ہمیں آخرت کی یاد بھلواتا رہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کی خاص خوبی یہ بتائی ہے کہ وہ ہمارے پسندیدہ کیوں ہیں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ خالص کیا، چن لیا، اور وہ تھی گھر کی یاد، کہ ان کے دل میں گھر کی یاد رہتی تھی۔ اور گھر کون سا؟ جو ہمیشہ کا گھر۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی دراصل گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندہ رہنے کی وہی جگہ ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگوں کو پتا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل گھر تو وہ ہے، اور دنیا تو سمجھے ایک میکے کی طرح ہے۔ جیسے میکے میں لڑکی رہتی ہے تو وہ اکثر یہی سوچتی رہتی کہ میرا گھر نہیں، ماں باپ کے گھر ہوتے ہوئے ہر بچی یہ سوچتی میرا گھر نہیں، میرا گھر تو اگلا گھر ہے۔ مائیں بھی کہتی رہتی اپنے گھر جاؤ گی تو پتا چلے گا، اپنے گھر جاؤ گی تو پتا چلے گا۔ تو ماں باپ کے گھر کو اپنا نہیں کہتے، وہ دوسرا اپنا کہتے ہیں۔ اور لڑکی بستی بھی وہی ہے جو دوسرے کو اپنا بنا لے، ورنہ تو اگر ماں باپ کے گھر کو اپنا سمجھے اور سسرال کے گھر کو غیر سمجھے تو پھر بساؤ نہیں ہوتا، تو اس میں دل لگانا پڑتا ہے اگلے گھر میں۔ تو مومن کا بھی اگلے گھر میں دل لگا رہتا ہے، وہ اسی کے خواب دیکھتا رہتا ہے، وہ اسی کی تیاری کرتا رہتا ہے، وہ اسی کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، وہ دنیا میں غافل ہو کے نہیں جیتا۔ تو یہاں ذکر کیا گیا اس شخص کا جو غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ جب موت آ جاتی تو کہتا ہے اب مجھے واپس بھیجیے، میں اچھے کام کر کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، یہ اپنی بات میں سچا نہیں، یہ تو ایک بہانہ کر رہا ہے کہ کسی طرح اور واپس جا کے رہنے کا موقع مل جائے، کیونکہ دنیا میں انف زندگی مل گئی تھی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہ دی تھی کہ نصیحت پکڑنے والا وہاں نصیحت پکڑ لیتا؟ وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی آئے تھے تمہارے پاس،
لیکن اس وقت تم نے سوچا ہی نہیں کہ اس گھر جانا ہے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا گھر وہ ہے، میرا گھر وہ ہے. ذکر الدار، گھر کی یاد کتنی دفعہ آتی. تو اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا، اپنا پسندیدہ بنا لیا جو اس گھر کی یاد میں جیتے ہیں. کامیاب لوگوں کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، کہاں جانا ہے مجھے. ہم سب سوچیں ہمارا اینڈ کہاں ہونے والا ہے. دنیا کا اینڈ اصل اینڈ نہیں، اینڈ تو وہاں اینڈ اپ وہاں جا کے ہوں گے، اس سے آگے کچھ اور نہیں. آخرت کو آخرت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آخری چیز ہے، فائنل ڈیسٹینیشن، اس سے آگے کچھ نہیں. نو وے آؤٹ، وہاں سے فرار کا رستہ ہی نہیں، کہیں اور نکل ہی نہیں سکتے. جو اچھی جگہ پہنچ گیا وہی خوش قسمت، اور جو مصیبت میں پڑا وہ بدقسمت. قرآن مجید میں آتا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب کون ہے؟ من زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا. یہ ہے سکسیسفل پیپل، یہ ہے اصل کامیابی. اور اگر ہم وہاں کامیاب نہیں تو دنیا میں چاہے نمبر 1 ہی شمار کیوں نہ ہو، کسی بھی فیلڈ میں سب سے آگے کیوں نہ نکل جائیں، کچھ فائدہ نہیں. لہذا موت کو یاد رکھنا عقل مندی کی علامت ہے. عمر بن عبدالعزیز ہر رات اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو، علماء فقہا کو جمع کرتے، جب خلافت کا دور تھا، ہر طرح کی اتھارٹی تھی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی اپنی حکومت کو انجوائے کرتے، وہ اس سارے وقت میں روزانہ ڈیلی اپنی موت کو یاد کرتے تھے بیٹھ کے کہ مجھے جانا ہے، مجھے یہ سب چھوڑ دینا ہے. آج بھی آپ دیکھیں اگر حکمران یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ یہ سب کچھ ہمیں چھوڑنا ہے تو ہر چیز کی اصلاح ہو جائے. گھروں میں فساد بگاڑ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ میری چیز ہے، میری. ہر شخص کھینچا تانی میں لگا ہوا ہے. ہم سرونٹس پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں؟ رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب والوں سے میری تیری پر اکثر جھگڑے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اتنا وہ ایک سینس آف پوزیشن ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے. لیکن ہم جائیں گے تو خالی ہاتھ، کچھ بھی میرا نہیں ہوگا، سب چھوڑ کے جانا ہے. تو اس کو پکڑے، اس کو تھامے جو ساتھ جائے گا، اور وہ ہے اچھے کام.